بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلمہ وارشدتنا الى السنة والجماعة صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم علماء کرام ارباب فکر و دانش اور معزز حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس نورانی ماحول میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 18ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ سب کو جو یہاں بنفس نفیس حاضر ہیں اور وہ حضرات جو نیٹ پر اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، سب کو خالق کائنات جل جلالہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب اور تمام کائنات کے تاجدار، تمام رسل علیہم السلام کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات برزخی
حصی حقیقی دنیاوی کے ساتھ روضہ پاک میں زندہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وعدہ الہی کے مطابق آپ پر موت کا لمحہ طاری ہوا، لیکن وہ موت ہمیشہ کے لیے برقرار نہ رہ سکی اور دوسرے ہی لمحہ میں آپ کی روح مبارک کو آپ کے بدن میں لوٹا دیا گیا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات کی بدولت روضہ پاک میں زندہ ہیں، اور اللہ کے دی ہوئے علم کی وجہ سے اپنی امت کے احوال پر مطلع بھی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی حیات دی ہے جس کی وجہ سے وہ دور و نزدیک سے سن بھی لیتے ہیں، اور جو ان کو سلام کہتا ہے سن کر اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہرگز تصور نہیں کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ایک لمحہ موت کا انکار کرتا ہو۔ وہ حقیقت ہے اور قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ موت ایسی موت نہیں تھی جس طرح کے دیگر زیرو حضرات پر آتی ہے اور اس کے بعد اس کا تسلط ہو جاتا ہے۔ یہاں موت کی حقیقت کچھ اور تھی، اور وہ بھی باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی چاہت کے مطابق آئی تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو باقاعدہ اختیار دیا تھا، اور اس اختیار کے مل جانے کے بعد پھر بھی آپ نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ تو ہمیں لفظ موت کے اطلاق کے لحاظ سے بھی اور موت کے آنے کے لحاظ سے بھی پھر دوسرے لوگوں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر فرق کرنا چاہیے، جو کہ عقیدہ کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3654 میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھرے مجمع میں یہ الفاظ بولے تھے، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے دنیا اور اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر خاموش بیٹھے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دیگر صحابہ کہتے ہم حیران تھے کہ اس میں ایسی کون سی پریشانی کی وجہ ہے کہ جس کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو کے کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہمیں بعد میں یہ پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، تو اس بندے سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور اللہ نے اختیار دے دیا تھا چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس اختیار پر خالق کائنات جل جلالہ کے دیے ہوئے اختیار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت سے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ دیگر لوگوں کا خیال ادھر نہیں جا رہا تھا، لیکن جو مزاج شناس نبوت تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً ان کی سوچ پہنچ گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے جو بخاری شریف میں واضح طور پر پتا چلا کہ دوسرے لوگوں کو جو دوسری ذوات کو موت آتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آ کے روح قبض کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے نہ کوئی مشورہ کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ ذات ہیں کہ جن کو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے،
چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار پر خود اپنی مرضی کے ساتھ اس بات کا چناؤ کر لیا کہ میں نے کار نبوت مکمل کر دیا ہے، پیچھے میرے صحابہ کام چلائیں گے اور آگے یہ سلسلہ ہمیشہ امت کی علماء برحق آگے یہ کام کرتے رہیں گے، اور میں اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر رہا ہوں. تو یہ پسند بھی اختیار کی تھی. تو یہ جو موت کا آنا تھا اس کا بھی دیگر تمام قسم کی جو اموات ہیں ان سے باقاعدہ طور پر فرق موجود تھا. وہ آئی، وعدہ الہی پورا ہو گیا، روح مبارک نکلی، اور اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اس بدن سے زیادہ افضل ہوتی. اور روح کو چونکہ جو بھی روح نکلتی ہے اگر اچھی ہے تو اس کے اعزاز کے لیے اس سے پہلے سے اچھا مقام دیا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے زیادہ مقدس روح کون ہوگی؟ اور جس بدن میں اس نے اتنے سال گزارے ہیں اس سے مقدس کون سی جگہ ہوگی؟ یہاں تک کہ سب علماء کے اتفاق سے عرش عظیم سے بھی بدن نبوی کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کو زیادہ عظمت عطا فرمائی گئی ہے. یہاں تک کہ وہ مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوئی اس کی عظمت کو بھی اجاگر کر دیا گیا ہے. تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے وہ روح مبارک جو قبض کی تھی اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر میں واپس لوٹا دیا. اور اس کے بعد وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور برزخ کا پردہ درمیان میں آ گیا. اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں ہے لیکن صحابہ کے لحاظ سے پردہ موجود تھا، کیونکہ ان کے لحاظ سے اب وصال کے تقاضے سارے مکمل ہو چکے تھے، لہذا ان پر لازم تھا کہ وہ قبر کی بھی تیاری کرتے اور مرحلہ تدفین اور تکفین کے اندر بھی شریک ہوتے. جس طرح کے خالق کائنات جل جلالہ نے شہداء کو واضح طور پر احیا کہا ہے، زندہ کہا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیا، ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں یہ انکار نہیں کیا گیا کہ جب زندہ ہے تو پھر ہم ان کا جنازہ کیوں پڑھیں، ان کو ہم دفن کیوں کریں. زندہ ہونے کے باوجود یہ کام سارے کیے گئے. تو ایسے ہی یہ ڈیوٹی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اور انہوں نے اس کام کے اندر شرکت کی. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مفت میں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے معاذ اللہ زندہ نبی کو دفن کر دیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا انہوں نے یہ کتنی بڑی بے ادبی کی. یہ ہرگز ایسا نہیں تھا. وہ چونکہ حجاب درمیان میں آ چکا تھا برزخ کا، اس کے لحاظ سے صحابہ پر یہی لازم تھا اور انہوں نے ادب کے تقاضے سارے پورے کیے اور اپنی ڈیوٹی مکمل کی. لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ایک لمحہ کے بعد ہی آپ کی روح کو بدن میں واپس لوٹا دیا گیا تھا. اور حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت خالق کائنات جل جلالہ نے اس حیات کو عطا فرمائی ہے کہ جس کا شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت کے اندر تفصیل کے ساتھ جو فوقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی شہداء کی حیات پر اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے ایک لمحہ کے آنے کا انکار کرتا ہو. یقیناً حی قیوم صرف ایک ذات ہے اور حی لا یموت صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اور موت کا جو لمحہ تھا اپنے اختیار سے انہوں نے پسند کیا، وہ آئی، اس کے بعد برقرار نہیں رہ سکی اور خالق کائنات جل جلالہ نے روح کو واپس لوٹا دیا ہے اور اب زندہ ہے. اور یہ وہ زندہ ہے جو حی یموت ہے، حی بھی ہے اور موت کا ذائقہ چکھا بھی ہے. لیکن اللہ وہ ہے جو حی لا یموت ہے، نہ اس پر موت آ سکتی ہے، نہ آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی. وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن مجید برہان رشید میں فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب وہ
اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، جاؤکا تمہارے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ وہاں آ کر آپ کے پاس وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے سفارشی بن جائیں، لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ گناہگار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پالیں گے اور بہت مہربان پالیں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ قرآن اور یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اگرچہ ہر جگہ ہے، لیکن جب جاؤکا کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر لوجد اللہ پھر لوگ اللہ کو پالیں گے۔ اگرچہ ہر جگہ پکارنے سے وہ سن لیتا ہے، لیکن فرمایا جب ان کو ایسی مشکل آ گئی، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، اب معافی چاہتے ہیں تو انہیں آپ کے پاس آنا ہوگا۔ آپ کے پاس جب آئیں گے تو اس کی بنیاد پر وہ معافی مانگیں گے اور آپ ان کی سفارش کر دیں گے، اور اس سفارش میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے فلاں امتی کی تو کرنی ہے، فلاں کی نہیں کرنی۔ یہ بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سفارش بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ نے لیا اسی کی سفارش کرنی ہے، باقی کی نہیں کرنی۔ اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اذن عام دے دیا کہ جس کی بھی چاہتے ہو اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے، آپ اس کی سفارش فرما سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو گناہگار دعا کے لیے پہنچا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس وقت اگر کسی سے ایسا ہو جاتا تھا وہ پہنچتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھ کا درما فرما دیتے، اور بعد میں آج بھی اگر کسی کے پاس ایسے اسباب ہیں کہ وہاں چلا جائے تو چلا جائے، اور اگر ایسا نہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ساتھ امتی کا ایسا تعلق ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوا ان پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ اس پورے ماحول کو اپنے زیر توجہ کر لیتے ہیں، اور یہ جس وقت اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے وہ خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی حیات کے ساتھ اللہ سے اس کے لیے سفارش فرما دیتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں دیگر حوالہ جات تو بھی عرض کرتا ہوں، تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 پر یہ حقیقت موجود ہے، اور بالخصوص اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ منکرین حیات اس شخص کو اپنا امام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امام عتبی ابن کثیر نے یہ روایت کیا کہ امام عتبی کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد میں روضہ پاک پر بیٹھا ہوا تھا، جاء اعرابی ایک دیہاتی آ گیا، ایک بدو آیا، فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، جو کہ پوری امت کا مزاج تھا اور ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہو، جو آتا ہے بولتا ہے اس کی سنتے ہیں اور سن کے جواب بھی دیتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ جب اس شخص نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، اب امام عتبی بیٹھے سن رہے ہیں، تو اس شخص نے دیہاتی تھا، سادہ تھا، لیکن انداز اس کا بڑا عجیب تھا اور مبنی بر حقیقت تھا، کہنے لگا سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، میں نے اللہ کا یہ کلام سنا کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ان کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کر اپنی بات بیان کر دو، وہاں اللہ سے معافی مانگو، یہ سفارش کریں گے، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ شخص کہتا قد جئتک مستغفرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور خود نہیں آیا، آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہنچ جایا کرو، میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں مستغفرا لذنبی، اس حال میں کہ میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، مستشفیام بکا، اور اس حال میں پہنچا ہوں کہ آپ سے سفارش بھی کروانا چاہتا ہوں، مستشفیام بکا، کاف ضمیر خطاب ہے،
یعنی سرکار کو موجود سمجھتے ہوئے سامنے مستشفیم بیکا، میں آپ کی سفارش چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری سفارش فرما دیں تاکہ خالق کائنات میرے لیے در توبہ کھول دے اور رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے بڑی محبت سے یہ اشعار پڑھے جو آج بھی روضہ پاک کے جو ستون ہیں جالی مبارک کی طرف وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ظالموں نے بہت کچھ مٹا دیا لیکن یہ ابھی تک اشعار باقی ہیں جو اس وقت عتبی سن رہے تھے اور وہ دیہاتی مومن پڑھ رہا تھا۔ کہتا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ بھی اس زمین میں دفن ہوئے آپ ان سب کے سردار ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ اس زمین کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے تھوڑی سی ہٹ کر ہو اور وادی کے اندر آئی ہوئی ہو اور اونچی پہاڑی نہ ہو، تو آپ اس زمین کے اندر آرام فرما ہے۔ آپ کا بدن مبارک فطابا من طیبہن القا والاکم، آپ کے بدن کی خوشبو سے آپ کے اعضاء، اعظم اصل ہڈیاں ہیں، اعضاء مبارک، آپ کے اعضاء کی خوشبو سے یہ زمین بھی خوشبودار ہو گئی ہے اور جو دور دور تک پہاڑیاں اور ٹیلے ہیں سب سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، اور یہاں بھی انداز جو ہے یا خیر من، یہ بھی لوگوں کو جو لفظ یا پر اعتراض ہوتا ہے کہ بعد از وصال یہ نہیں بولنا چاہیے، پہلے بھی یا رسول اللہ کہا اور پھر یا خیر من دفنت، جتنے بھی تدفین میں یہاں مرحلے میں پہنچے اس زمین پر دفن ہوئے ان سب میں سے آپ بہتر، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ اور فرمانے لگے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے جس میں آپ موجود ہیں۔ آپ کی ذات تو ذات رہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کتنا ادب ہے کہ جس قبر میں آپ محو آرام ہیں، جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں، میری جان بھی اس جگہ پہ فدا ہو جائے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ قبر جس میں آپ تشریف فرما ہے اس میں پاک دامنی ہے، اس میں کائنات کا جود آرام فرما ہے اور اس کے اندر کائنات کا کرم موجزن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو جود، کرم اور عفاف کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ یہ عام نہیں کہ جس طرح کوئی مردہ کسی قبر کے اندر پڑا ہو، یہ قبر تو کائنات میں سب سے بڑا مرکز برکت ہے اور مرکز عطا ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، زمانے بھر سے کہیں بھی اتنا نہیں ملتا جتنا یہاں سے ملتا ہے۔ فیہ الجود، یہاں پر جود و سخا ہے اور یہاں پر عفاف اور تقدس ہے، والکرم، اور اس جگہ پہ خالق کائنات جل جلالہ کے کرم کے مناظر نظر آ رہے ہیں جس قبر کے اندر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے۔ امام عتبی کہتے ہیں وہ دیہاتی یہ شعر پڑھ کے رخصت ہو گیا، میں وہاں بیٹھا تھا، کہتے ہیں اسی دوران غلبتنی عینیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میری آنکھیں فوراً بند ہو گئیں۔ میں جب نیند میں پہنچتا ہوں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ابھی وہ دیہاتی گیا ہی تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا۔ میں نے فوراً جو مجھ پر نیند طاری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کہنے لگے، فرمانے لگے یا عتبی الحق الاعرابیہ، وہ جو میرا امتی ابھی یہاں سے مجھ کو کہہ کے درخواست پیش کر کے گیا ہے، جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، اس کو جا کر بشر ہو، یہ خوشخبری سنا دو، ان اللہ قد غفر اللہ، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد ایمان ہو تو ایسا ہو، اور ایمان جب ایسا ہے تو کام بھی ایسا ہی بن جاتا ہے۔
وہ سادہ سا انسان آ کے جھگڑ پڑا. اللہ نے فرمایا تھا کہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک. اب میں آ گیا ہوں تو میں اسی عقیدے سے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں گے. اب میں بول رہا ہوں, میری سن لو اور میری سفارش کر دو. اور کیا خوبصورت انداز میں یہ اشعار اس نے پڑھے جو آج بھی امت کے تسلسل میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور جس وقت یہ بات ہوئی ہے زیادہ دیر نہیں لگی, وہ فارغ ہوئے ہیں. اب کام تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنتے, سمجھتے, پھر اللہ کے دربار میں سفارش کرتے, پھر اللہ معاف کرتا اور پھر اس امتی کا کام بن جاتا. چند لمحوں میں یہ سارے مراحل پورے ہو گئے ہیں. محبوب علیہ السلام نے سن بھی لیا ہے, سمجھ بھی لیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے یہ جان بھی لیا ہے, اور اللہ سے رابطہ بھی کر لیا ہے, اور اللہ سے بخشوا بھی لیا ہے, اور پھر یہ خوشخبری سنوا بھی دی ہے کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تمہاری درخواست پیش ہوئی ہے, اس درخواست پر جو اللہ نے جواب دیا ہے میں اس کی بھی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے درخواست کر دی ہے اور میرے رب نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری یہ حیات جو بعد از وصال ہے, یہ ہمارے نزدیک حصی ہے, حقیقی ہے اور دنیاوی ہے, اور یہ شہداء کی حیات سے کہیں بالا تر ہے. شہداء کو ایسی حیات نہیں ملتی جس طرح کی حیات خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور یہ واضح ہے کہ جب شہداء کو آپ کے صدقے ملی ہے تو ان کی حیات کی حیثیت اور ہے, اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی حیثیت جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا جب تک یہ جو اختلاف کی ہوا چلی, بعد میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنی کتاب صفر السعادہ کے اندر اس بات کو تحریر کر دیا. صفر السعادہ صفحہ نمبر 172 پر کہتے ہیں حیات انبیاء علیہ السلام کہ بحیات حصی دنیاوی موصوف ان. حصی کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں کہ حیات ہے اور ان کے بدن کو پتہ ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں. حیات حصی ہے جو انہیں خود محسوس ہوتی ہے, اور کوئی کشف والا ہو تو اسے بھی محسوس ہو جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو خود محسوس کروا دیتے ہیں. حیات حصی ہے اور باقی کیا ہے دنیاوی ہے. دنیاوی کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں حیات پر آثار مرتب ہوتے ہیں وہ سرکار کی حیات پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر قبر میں بھی مرتب ہوتے ہیں. کوئی بلائے اس کی بات کو سن لینا, سمجھ لینا, قبر میں نماز پڑھ لینا, قبر میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا لینا, قبر کے اندر رہتے ہوئے حالات سے مطلع ہونا, قبر کے اندر ہوتے ہوئے امت کے احوال سے واقف ہونا, اور جو سلام کہے اس کا جواب دینا, اور جو مدد چاہے اللہ کی اذن سے اس کی مدد کر دینا. یہ مطلب ہے اس حیات کا حصی اور دنیاوی کا. کہتے ہیں موصوف ان بالا تر از حیات شہداء. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی, یہ کہیں زیادہ اونچی ہے حیات شہداء سے, کہ یہ حیات مانوی اخروی ہے, کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ مانوی ہے, وہ حصی نہیں, اور وہ اخروی ہے, وہ دنیاوی نہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ حصی ہے اور حقیقی ہے اور دنیاوی ہے. اسی وجہ سے ہی تو خالق کائنات جل جلالہ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا جب وصال ہو جاتا ہے تو ان کی زوجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا, کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا, اس واسطے کہ جن کے شوہر زندہ ہو ان کے آگے کس طرح نکاح ہو سکتے ہیں. لیکن شہید جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہے لیکن پھر بھی ایسی زندگی نہیں کہ جیسی انبیاء کی زندگی ہو. اس واسطے ان کی وفات کے بعد ان کی ازواج کا آگے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زندگی عطا کر رکھی ہے کہ جو شہداء کرام کی حیات سے اتنی بالا تر ہے کہ ان کے عقد میں جو ازواج آ گئی ہے وہ ان کے وصال کے بعد کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی. تو کتنی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن نے جن کو بل احیاء کہا ان کی حیات بندے تسلیم کر لیں, اور جن کے صدقے میں ان کو حیات ملی ہے ان کی حیات کا انکار کر دیں. حیات شہداء ایک طے شدہ حقیقت ہے, تو حیات انبیاء اس سے بڑی حقیقت ہے, اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا دریم مسئلہ ہیچ کس را از علماء امت خلاف نیست.
حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پوری امت میں سے ایک عالم دین کا بھی اختلاف نہیں ہے. 10ویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے بعد کار کیا ہو. یہ بعد کی پیداوار ہے جو کچھ لوگوں نے اپنے اختلافات بنائے اور اس قطعی عقیدے کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ امت کا اتفاقی مسئلہ رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی امت اس عقیدے کی لطافت محسوس کرتی ہے. اس واسطے بچے بچے سے پوچھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. نہیں, بچہ بچہ بولے گا کہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب ان کی رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں تو ان کی حیات کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں. محترم سامعین حضرات, اس سلسلہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تشریحات فرما دی ہیں کہ اب مزید کسی کو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی اور شک کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا. ابو داؤد شریف کے اندر سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1047 ہے, باب فضل یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ. یہی حدیث شریف ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1636 ہے اور یہی نسائی شریف میں بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, میری امت تمہارے افضل دنوں میں سے ایک افضل دن جمعے کا دن ہے. اور بھی افضل ہے لیکن ان میں سے ایک افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس دن کی افضلیت کی تاریخ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم, یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. وفیہ قبیدہ, اور اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا. وفیہ نفخہ وفیہ ساکہ, اسی کے اندر سور پھونکا جائے گا جب قیامت برپا ہوگی اور اسی دن لوگ پھر قبروں سے اٹھیں گے. اس دن کی یہ حیثیت بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب اتنا تاریخی دن ہے ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے تو میری امت بھول نہ جانا اکثروا علی من الصلاۃ فیہ, اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا, اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا. اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ مقصود کیا ہے کہ قیامت جب اسی دن میں ہے تو یہ دن سخت ترین دن ہوگا, تو وہ کام کر لو کہ جس کی برکت سے سختی ٹل جائے اور اس میں بھی تمہارے لیے حشر کی جو ہولناکیاں ہیں پھر بھی اس کی وجہ سے کہ کہا جائے گا پہلے اس دن ان کا یہی معمول ہوتا تھا جب درود و سلام کے سائے تلے بیٹھتے تھے, اگرچہ آج قیامت ہے مگر پھر بھی ان کا وہ اعزاز برقرار ہونا چاہیے. قیامت کے دن کا تعارف کروا کے فرما پھر جب یہ بات ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی تو میری امت مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا. اور یہ بات بھی ضمن عرض کر دوں کہ جمعہ کو ہماری عید کہا گیا ہے, الجمعہ تو عید للمسلمین, لیکن یہ کیا ہے, یہ ایک پیغمبر علیہ السلام کا یوم وصال بھی ہے. تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ولادت کے دن اگر وصال ہو جائے تو اس کا عید ہونا پھر بھی ختم نہیں ہوتا, وہ پھر بھی عید ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کو ہی پیدا ہوئے اور جمعے کو ہی وصال ہو گیا, لیکن پھر بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جمعہ پھر بھی تمہاری عید ہے, اس واسطے کہ جو ولادت سے نور آیا تھا وہ وصال کی وجہ سے ختم نہیں ہو گیا, پھر بھی باقی ہے. تو ایسے ہی ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور وہ تمام مسئلہ ہے اس کو بھی زیر غور کر لیجئے. اب اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا. کیوں؟ فرما ان صلاتکم معروضۃ علی, اس واسطے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے, میں سنتا رہوں گا تم پڑھتے رہو گے. فاکثروا, مجھ پر زیادہ درود پڑھنا, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی درود سن نہیں رہا پہنچ نہیں رہا, پہنچے گا میں سنوں گا. قالو, صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال پوچھ کے ہماری الجھن کو دور کر دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت,
ابھی تو ہم حاضر خدمت ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وعدہ الہی پورا ہوگا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، آپ اپنے روضہ پاک میں تشریف لے جائیں گے، تو پھر ہم کیسے درود پڑھیں گے؟ اب تو سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہو، تو آپ حکم تو ساری امت کو قیامت تک دے رہے ہو، تو جب وصال ہو جائے گا، موت آ جائے گی، وقت ارم تک لغوی معنی جب آپ بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کس کو درود ہم سنائیں گے؟ کون درود سنے گا؟ کس کو درود پڑھے اور کس عقیدہ سے ہم درود پڑھیں گے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے یہ لفظ نکلے، جس نے قیامت تک کے عاشقوں کو سکون کے پیالے پلا دیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ میرے صحابہ، موت کی باتیں کیا کرتے ہو، اور بوسیدہ ہونا یا پرانا ہونا، اس کا تمہارے نزدیک کیا تصور ہے؟ وہ اور ہیں جو مرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے، وہ کسی بھی پیغمبر کے جسم کو چھیڑ نہیں سکتی، جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کا جسم قبر میں بھی سلامت ہوتا ہے۔ اب سوال اور جواب کی مناسبت سنیے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ کیا جسم سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اور ایک محض تھوڑا سا یہ تصور پیش کیا گیا تھا، آرام تھا۔ اصل مسئلہ تھا درود پہنچنے کا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات کی جلد نمبر 1 کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس کنایا ہے حیات سے اتنا واضح طور پر کہ بدن پڑا ہو اور اس میں کوئی حیات نہ ہو اور احساس نہ ہو، تو پھر بھی صلاۃ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اور سوال کے جواب کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ کنایہ ہے اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ بولنا کہ ہمارے جسم محفوظ رہیں گے۔ یہ اعلان تھا کہ ہماری حیات برقرار رہے گی، جو تم پڑھتے رہو گے ہم اس کو سنتے رہیں گے۔ واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جسم کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یہ اگلی حدیث میں باقاعدہ الفاظ بھی تفصیل سے آ جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ فرما دیا زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو کہاں ان لوگوں کی سوچ جو بیان توحید کے شوق میں یہاں تک گزر جاتے ہیں کہ جب تک معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ نہ بول دیں کہ مٹی میں مل گئے ہیں اور ساتھ کو ارد گرد کی باتیں کر کے ان کو چین ہی نہیں آتا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو قیامت تک اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ فرمایا صرف میرا ہی نہیں، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم جو ہے، ان سب کے اجسام اور میرا جسم، یہ سارے قبور کے اندر بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ سب کو حیات عطا فرماتا ہے۔ اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو درپے اس کے ہیں کہ ہم نے کوئی رکھنا تلاش کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر خود تو نہیں پہنچتا، خود نہیں سنتے، کوئی سناتا ہے تو پھر سنتے ہیں، وہاں فرشتے جا کے پیش کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی ہمارے ہی عقیدے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر تو جا کے اگر 1000 فرشتہ بھی آوازیں دیتا رہتا تو کون سنتا؟ سرکار اگر وہاں فرشتے جب پہنچاتے ہیں تو سنتے ہیں، تو پتا چلا کہ سننے کے قابل ہیں، اور اس طرح کی قصہ کوئی بھی نہیں سنتا جس طرح کے وہ سنتے ہیں، اور اس انداز میں چمک قبر کے اندر موجود ہے، سنتے ہیں فرشتوں کا پیش کیا ہوا۔ اور یہ معروضہ کے الفاظ اس واسطے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہاں سے کوئی بولے گا تو ان کے کان سن نہیں سکیں گے، جو فرش پہ بیٹھ کے آسمان کی آوازیں سن لیتے ہیں وہ یہاں سے وہاں تک سنتے ہیں۔ اصل میں یہ ادب بھی ہے، احترام ہے، کس کا؟ ایک تو درود شریف کا اور دوسرا محبوب علیہ السلام کے دربار کا، کہ یہ ادب سے پیش ہونا چاہیے۔ فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور جا کے پیش کر دیتے ہیں، تو یہ تو ظاہر کرنا تھا کہ ادب اتنا اس دربار کا ہے کہ انہیں خود تکلف نہ کرنا پڑے، ان کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے درجنوں احادیث میں ہے کہ جس وقت کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہ یہ کہے گا کہ اللہ کو ویسے سنائی نہیں دے رہا تھا، فرشتے لے گئے ہیں تو پھر پتا چلا ہے؟ نہیں، جیسے وہاں یہ بات نہیں،
ویسے اللہ کے فضل سے یہاں بھی یہ بات نہیں، ہر جگہ سے خود بھی سن لیتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ فرشتے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ محتشم صاحب حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ کے باب ذکر وفات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1637۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ اب اس کا مضمون اس حدیث سے مختلف ہے، آگے جا کے سوال ایک طرح کا ہو جائے گا۔ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، کیوں؟ فرمایا یہ دن یوم مشہود ہے، مشہود شہادت سے بنا ہے کہ اس دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والے گواہی وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے پاس جا کے گواہی دینی ہوتی ہے، وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ کون ہے؟ فرمایا تشہدہ الملائکہ، اس دن خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی، جاؤ اور زمین پر جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، جانتا تو ویسے بھی ہے لیکن فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو اب ہمارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت اس دن کثرت سے پڑھو، کیونکہ فرشتے آئیں گے اور جب تم مجھ پہ درود پڑھ رہے ہوگے حاضری اچھی لگ جائے گی۔ یہ علت بیان کر دی، مجھ پر کثرت سے پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی محتاج ہوں تمہارا، فرمایا نہیں، فائدہ تمہارا ہے۔ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، اکثریت سے کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، کیوں؟ انہ یوم مشہود، یہ یوم مشہود ہے، تشہدہ الملائکہ، فرشتے آ کے مشاہدہ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اور پھر جا کے اللہ کے دربار میں تمہاری کاروائی بیان کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے، تم درود و سلام پڑھ رہے ہوگے، رب کے دربار میں جا کے کہہ دیں گے، اور ساتھ چونکہ حکمت یہ ہے کہ ہفتے بھر کا تمہارا کیا دھرا وہ بھی پیش ہوگا، رجسٹر اللہ کے دربار میں ہر ایک کا سامنے ہوگا، کیونکہ ایک روزانہ کا یہ حساب ہے، ایک ہفتہ روزہ ہے، ماہانہ ہے، سالانہ ہے۔ تو جب ہفتے بھر کے تمہارے اعمال اللہ کے دربار میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کتنی کجی اس میں ہو سکتا ہے کتنی خطائیں ہو سکتا ہے کتنی قابل گرفت باتیں ہوں، لیکن جب وہاں پہ یہ بھی پہنچے گا کہ آج اے اللہ جب ہم آئے تھے درود پڑھ رہا تھا، جب گئے تھے درود پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے فضل سے بڑی امید ہے کہ وہ ہفتے بھر کے گناہوں کو اسی صدقے میں معاف فرما دے کہ فرشتوں ٹھیک ہے ہفتہ بھر تو اس سے ایسا ہوتا رہا، لیکن تم خود گواہی دے رہے ہو کہ وہ درود پڑھ رہا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر اس سے علاوہ بھی درجنوں ہے، محبوب علیہ السلام نے فرما دیا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ اس دن فرشتے تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو بھی تم تب اچھے لگو گے جب تم میرے ساتھ محبت کر رہے ہوگے۔ درود پڑھتے رہنا تاکہ فرشتے تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور اللہ کے دربار میں تمہاری اچھی حاضری لگوا دیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرما دیا، اور یہ بھی قیامت تک کے غلاموں کے لیے بہت بڑا سندیشہ ہے۔ فرمایا ان احدا لن يصلي علی، ان احدا لن يصلي علی الا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها۔ فرمایا کوئی بھی تم میں سے جب مجھ پہ صلاۃ پڑھے گا، آج کل قیامت سے صدی پہلے قیامت تک جب بھی یہاں بیٹھا ہوا یا دور کہیں جدھر سے بھی سلام پڑھے گا، وہ سلام مجھ پہ پیش ہوگی، تو کیا ہوگا؟ میں سنوں گا۔ کتنا سنوں گا؟ فرمایا حتی یفرغ منہا، اس وقت تک سنوں گا جب تک وہ سنائے گا، میں تھکوں گا نہیں، میں تھکاوٹ کا اظہار نہیں کروں گا کہ یہ امتی مجھے آرام ہی نہیں کرنے دیتے، بار بار سلام کہہ رہے ہیں اور بار بار صلات کہہ رہے ہیں، مجھے توجہ کرنا پڑتی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی، اگر کروڑ بلائیں گے میں کروڑوں کا سنوں گا، اگر وہ ارب بلائیں گے میں ان سب کا سنوں گا، کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا، اور یہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ کوئی بھی اس
طرح نہ پڑھے اور اس لہجے میں نہ پڑھے اور اس عقیدے میں نہ پڑھے کہ پڑھ رہا ہوں ہواؤں میں شامل ہو رہا ہے، پتہ نہیں ادھر حاضری لگ بھی رہی یا نہیں لگ رہی، یا جو اب بولا ہے پتہ نہیں یہ سنا ہے یا اب نہیں سنا۔ فرمایا حتی یفرغ منہا، اگر اس نے 100 بار پڑھا ہے میں 100 بار سنوں گا، اگر 1000 بار پڑھا ہے 1000 بار سنوں گا، اگر گھنٹہ پڑھے گا گھنٹہ کان لگاؤں گا، اگر 2 گھنٹے پڑھے گا 2 گھنٹے سنوں گا۔ پہلے وہ پڑھنا بس کرے گا پھر میں اپنا کان پیچھے ہٹاؤں گا۔ حتی یفرغ منہا، اب ان الفاظ نے بھی واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر معاذ اللہ قبر میں یہ حیثیت ہوتی کہ آپ بغیر روح کے لیٹے ہوئے ہیں، بدن تو سلامت ہے، باقی فرشتوں کا کام ہے کہ وہ صلات وصول کریں، وہ جواب دیتے ہیں، اور یہ ایک حیثیت ہوتی تو ہرگز محبوب علیہ السلام اپنے بارے میں یہ نہ فرماتے۔ فرمایا مجھ پر مسلسل پیش ہوتا ہے، کب تک سنتا رہتا ہوں، حتی یفرغ منہا، وہ پڑھنے والا فارغ ہو جاتا ہے پھر میں فارغ ہوتا ہوں اس کی طرف سے۔ اور یہ انداز بتا دیا کہ کوئی بھی غفلت اور سستی کے ساتھ مجھے سلام نہ کہے، مجھے پکار رہا ہو، یاد کر رہا ہو، دھیان کہیں اور ہو تو پھر یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ مجھے یاد بھی کرنا اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر وقت مسلسل تمہاری بات پہنچ بھی رہی ہے اور میں تجھ پہ توجہ کر بھی رہا ہوں۔ ایسے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا وبعد الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، موت کے بعد کیسا ہے؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرف تحقیق کے ساتھ اس کو بیان کیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے وہ انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی، تو مطلب اس کا کیا ہے خود بیان کر دیا، فنبی اللہ حی، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے قبر میں بھی، نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ تو کیسی زندگی ہے، کیا محسوس یا غیر محسوس، حسی یا غیر حسی، اس کا دنیاوی عادات کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں؟ فرمایا یرزق، قبر میں اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یوں نہ سمجھو کہ جس طرح کوئی ٹیسٹ ٹیوب میں کوئی پڑا ہو اور غیر محسوس سا ہو اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، فرمایا نہیں نہیں، اللہ کا پیغمبر قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے اور زندگی اس حالت کی ہوتی ہے، وہ رزق وصول بھی کرتا ہے، رزق تناول بھی کرتا ہے اور رزق اس مقام کے لائق ہوتا ہے۔ تو واضح فرما دیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، قیامت تک ابو درداء سب تک میرا پیغام پہنچا دینا، وہ اور ہیں جو مر کے مر جاتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، موت کا ذائقہ چکھ کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یہ نعرہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ تو محبوب علیہ السلام کا پڑھایا ہوا نعرہ ہے، نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ ادھر یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی حی اور یہ بھی حی، لیکن فرق زمین و آسمان سے بھی زائد ہے، وہ حی ہے، اس کو کسی نے حیات عطا نہیں کی، یہ حی ہے، اس کی دی ہوئی حیات سے حی ہے اور زندہ ہے، وہ ایسا حی ہے جس پر زوال نہیں، جس پر موت نہیں، جس پر ایک لمحہ کے لیے بھی فنا نہیں، جس پر کوئی ایسا حملہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی حی ہے، لیکن موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد بھی حی ہے۔ موت ضرور آئی تھی، وعدہ پورا ہو گیا تھا، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی چمک دی ہے جس کی بنیاد پر پورا بدن چمکتا ہے اور حیات برقرار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید تو یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک زندگی دیں گے محض نیکی کی بنیاد پر، اور وہ سینہ جس میں نبوت موجود ہو وہ مٹی میں مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا نبی اللہ حی کے الفاظ کے ساتھ کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی سے لذت ملتی ہے۔ مجھے یہ بڑا افسوس ہے اس معاملے پر کہ وہ کوئی امتی ہو کیسے سکتا ہے اور اس کو ایمان کی چاشنی کیسے مل سکتی ہے جو اپنے نبی کو معاذ اللہ مٹی میں ملا ہوا سمجھتا ہو اور ان کے بارے میں لفظ مردہ بولتا ہو، اس طرح کی باتیں کرتا ہو، اس کو ایمان کی لذت یا ایمان کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ ہم تو ہر لمحہ اس ایمان کی لذت محسوس اس لیے کر رہے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو یوں چمک دی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد شریف میں بھی یا بہقی نے دعوات کبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے. یہ مشکات کی کے صفحہ نمبر 86 پر بھی یہ حدیث موجود ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا جو بھی مجھے سلام کہتا ہے یا کہے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دے گا. کیونکہ اس وقت تو ویسے سوال ہی نہیں تھا, بات تھی ساری بات کے معاملے کی کہ وصال ہو جائے گا تو کیا ہوگا. تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ لفظ بول دیے ما من احد, اور یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے جو بھی ہو, یعنی آج پڑھے یا 10 صدیاں بعد پڑھے, چھوٹا پڑھے یا بڑا پڑھے, عربی پڑھے یا اجمی پڑھے, اردو میں پڑھے یا انگلش میں پڑھے, عربی میں پڑھے یا پشتو میں پڑھے, جو بھی مجھے سلام کہے, جس طرح بھی سلام کہے, جس وقت بھی سلام کہے, جس جگہ سے بھی سلام کہے, جو بھی مجھے سلام کہے گا رد اللہ علیہ روحی, مجھ میں میری روح موجود ہوگی حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ سن کے خود جواب ارشاد فرماؤں گا. اب اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رد اللہ علیہ روحی, اللہ مجھ پر میری روح لوٹائے گا, یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ روح پہلے بدن سے نکل چکی ہوگی, جب قبر پر کوئی سلام کہے گا تو روح واپس آ جائے گی. اس سے تو بہت تکلیف لازم آئے گی, اس واسطے کہ وہاں کوئی سال میں 1-2 تو سلام نہیں جاتے, وہاں روزانہ لاکھوں فرشی بھی سلام پہنچاتے ہیں, کروڑوں عرشی بھی سلام پہنچاتے ہیں. تو اگر ہر سلام کے وقت روح آئے اور پھر نکل جائے, پھر آئے اور پھر نکل جائے, یہ تو ایک تکلیف کا معاملہ بن جائے گا. اور حالانکہ سلام کا مطلب تو راحتوں کی دعا ہے, تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بندوبست کر رکھا ہے. رد روح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کے جمال میں یوں مستغرق ہے کہ وہ توجہات اللہ کے دربار کی طرف زیادہ ہے, لیکن جو ہی امتیوں کا سلام پہنچتا ہے ادھر سے توجہ اللہ کے حکم کے مطابق ان پر بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ تمہارے غلام ہیں, اگرچہ تمہیں دیکھ نہیں سکے اب دور سے قریب سے پڑھ رہے ہیں, ان پر توجہ کر دو. تو یہ رد روح کا مطلب ہے کہ فرمایا میں مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا جائے گا کہ میں ادھر سے عالم ملکوت سے جو استغراق ہوتا ہے اس مشاہدے سے نکل کر ادھر بھی توجہ کروں گا, اور جو مجھے سلام کہے گا اس کے سلام کے لیے میں کسی اپنے سیکرٹری سے جواب نہیں دلواؤں گا. میرے غلاموں سہارا رکھو اور خوش ہو جاؤ, تم مجھے کہتے ہو سلامت رہو, میں تجھے کہتا ہوں سلامت رہو, میں خود جواب دوں گا, خود جواب دوں گا. کتنی لذت ہے اس میں, کتنا سہارا ہے غمزدوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. یہ کتنا بڑا ہمارے لیے حصار ہے کہ انسان جہاں کہیں غموں کی دھوپ میں جھلسنے لگے فوراً اس دربار میں سلام کہے. فائدہ اس کا کتنا ہوگا, یہ کہے گا محبوب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں. وہ کہیں گے السلام علیکہ یا امتی, میرے امتی میں تجھے سلامتی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب سرکار اس کے لیے سلامتی کی دعا کر دے, اسے غم نڈھال کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ان لوگوں کو بالخصوص جو بعد میں آنے والے تھے ایک ذریعہ دے دیا گیا کہ اپنے آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کے دربار سے دور نہ سمجھو, وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں, تمہارے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. اور جواب دینا یہ پہلے سننے کو مستلزم ہے, اگر سنائی نہ دے تو کوئی جواب کیسے دے, یہ نہیں ہو سکتا. اقتداء النص سے ماننا پڑے گا اس مقام پر کہ پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں, اور پھر جب یک وقت کروڑوں کے پہنچ رہے ہیں تو ان کے ہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اتنا وسیع مطالعہ ہے کہ ہر لمحہ کے اندر جو جو بولتا ہے اس کو جانتے ہیں اور اس کو اس طرح کا جواب دیتے ہیں جس طرح وہ سلام کرتا ہے. اسی محبت جو اس نے ظاہر کی ہے تو اس کی طرف اپنی طرف سے جو محبت کا انداز ہے
اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں. تو یہ رد روح کا مطلب ہوا. حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات کے اندر اس کو بیان کیا ہے. رد روح کے اس پورے معنی پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اشیاۃ اللمعات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 پر تفسیر سے اس کو بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ سے گفتگو نہیں کرتے تھے, ادھر سے توجہ پھیر لیتے تھے, نگاہیں ہٹا لیتے تھے, آنکھیں بند کر لیتے تھے. جب وحی کے گزرنے وقت نزول کا جو گھنٹہ تھا, آدھا گھنٹہ تھا, 5 منٹ وہ گزر جاتا, پھر صحابہ کی طرف دیکھنا شروع فرما دیتے اور فرماتے اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے. تو کیا جب وحی نازل ہو ہی رہی تھی تو روح بدن سے نکل گئی تھی؟ نہیں, روح بدن میں موجود تھی لیکن توجہ ساری روح کے خالق کی طرف تھی اور اب مخلوق کی طرف کر دی ہے. تو ایسے ہی قبر شریف میں موجود ہے. جس وقت یہ غلاموں کا سلام پہنچتا ہے اللہ کی توفیق سے اس کی اذن کے مطابق اپنے غلاموں پر توجہ جو فرماتے ہیں اس کو رد روح سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہاں سے جو نقطہ اخذ ہوا وہ کتنا حسین نقطہ ہے. یہ حدیث ہی اصل میں اس عقیدے کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام پر موت آئی تو صرف ایک لمحہ کے لیے, اس کے بعد نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت لمحہ وہ پورا ہوا فوراً ایسی بات سامنے آئی, صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے. اور آج ہمارے لحاظ سے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کوئی شخص 1 منٹ بھی ایسا نہیں بتا سکتا کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے محبوب علیہ السلام کو صلاۃ کا نذرانہ نہ پیش کیا جا رہا ہو. ایک نہیں بیک وقت ہزاروں پیش کر رہے ہوں گے اور پھر دیگر مخلوقات ہیں. اب صحابہ کرام کا سب سے جو مشکل وقت تھا جدائی کا اور سب سے بڑا سہارا سلام تھا, جو ہی لمحہ وصال آیا, اگلا لمحہ جب آیا تھا تو صحابہ کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا. جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا تو پھر یہ حدیث ہے کہ جب بھی سلام آئے گا میری روح لوٹا دی جائے گی. اب پہلا سلام بعد از وصال جو پہنچا تو وعدے کے مطابق روح کو حقیقی طور پر لوٹا دیا گیا اور اس وقت سے لے کر قیامت تک رب کعبہ کی قسم ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جو سلام سے خالی ہو. جب ہمیشہ کے لیے سلام موجود ہے تو پھر روح بدن میں موجود ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن روح سے خالی صرف ایک لمحہ کے لیے ہے اور اس پر ہی امت کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے. اور اس میں بھی حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ بجریان سنت الہی اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تھا, جو قانون تھا اور وہ بھی اختیار کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ. زمانے خالی نے اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن روح سے خالی ہو. ہر وقت وہ روح بدن میں موجود ہے. حیات حصی حقیقی دنیاوی اس انداز میں اس میں جلوہ گر ہے اور جو پکارتا ہے سنتے بھی ہیں. اور جس طرح وہ عطبی کی ابھی آپ نے بات سنی, عربی کا سن بھی لیا اور سن کے اس کی امداد بھی فرما دی ہے. اس واسطے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمام بحث کو سمیٹ کر ان اشعار میں بند کر دیا. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. کوئی ہمارے بارے میں یہ پراپوگنڈا نہ کرے کہ یہ موت مانتے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء پہ بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ایک آن کی, اس آن کے بعد ان کی حیات مثل صادق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. یہ ہے حی ابدی ان کو رضا صدق کے وعدہ کی قضا مانی ہے. یہ اتنی موت کا اتنا فلسفہ تھا وہ آئی ہے اور پھر حیات لوٹا دی گئی ہے. اور یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا. اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کا منظر بیان کرتے ہوئے خود یہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2375. مسلم شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی, جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. عند الکثیب الاحمر, سرخ ٹیلے کے پاس سے, وہو قائم یصلی فی قبرہ,
وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں. اور یہ دیکھو کہ وہ سفر کتنا تیزی کا تھا. براق پہ بیٹھے ہوئے تھے, مگر اتنی تیزی کے باوجود بھی نگاہ نبوت قبروں کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے. حالانکہ تیزی میں بندے کا بھائی بھی سڑک پہ کھڑا ہو, اگر بہت تیز رفتاری ہوگی تو اس کو بھی نہیں پہچان سکے گا. لیکن براق کی بجلی سے تیز رفتاری میں گزرتے ہوئے کوئی روڈ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, قبر کے اندر تھے اور قبر کی مٹی کے اندر تھے. لیکن پھر بھی محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا اور فرما دیا. یہ اعزاز تھا اور حقیقت کو واضح کرنا تھا کہ ہے قبر کے اندر, مگر حیات حصی ہے, حیات حقیقی ہے. اگرچہ برزخ کے اندر ہے مگر دنیاوی اس انداز سے ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کیا جاتا ہے, قبر میں بھی قیام کر رہے ہیں, قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی گھڑے ہوئی باتیں نہیں, یہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ اجساد جن پر خالق کائنات نے اتنا کرم کیا اور ان کو نبوت کا مرکز بنا دیا, تجلیات عطا فرما دی, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی خالق کائنات جل جلالہ ان کو ایسی حیات دے دیتا ہے کہ جس کی بدولت کھڑے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. حیات سلامت ہے, ذہانت موجود ہے, عقل ہے, حافظہ ہے, سب کچھ ہے, اور پھر وہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ شان ہے اللہ کے پیغمبروں کی کہ خالق کائنات جل جلالہ بعد از وصال ان کو ایسی حیات عطا فرما دیتا ہے. یہ معاملہ تو بڑا ایک تحقیقی تاریخی معاملہ ہے اور اس پر جو دلائل ہے وہ ایک انبار ہے. لیکن ہم تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جن نگاہوں نے دیکھا اور جہاں جہاں بھی ایمان جلوہ گر ہو گیا, اگرچہ صحابیت پر فائز نہ ہو سکے, کہ آپ کی چمک ایسی ہے کہ جس سینے پہ پڑ گئی وہ سینہ بھی قبر میں مدینہ بن گیا. آپ کے بارے میں ایسا سوچنا کہ مٹی میں مل گئے, یہ تو کتنی بڑی بے وقوفی اور یہ کم ظرفی ہے کہ کلمہ بھی پڑھے اور یہ بھی کہتے رہے. آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتنا واضح عقیدہ ہے. یہ حدیث شریف مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا, انہوں نے اپنے بیٹوں سے دوستوں سے کہا تھا مجھے دفن کرنا تو پھر کیا کرنا, اقیموا حول قبری, میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. کیوں؟ حتی استأنس بکم, تاکہ تمہیں دیکھ کر قبر میں میرا دل لگ جائے. وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي, تاکہ فرشتوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے. تم ذکر کرتے رہو گے, میں سنتا رہوں گا, جواب دینے آسان ہو جائیں گے. تو حقیقت میں ان کے لیے تو کوئی مشکل کا معاملہ نہیں تھا. یہ تعلیم تھی بعد والوں کے لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی قبر میں جا کر, ان کی یہ عظمت نہیں, وہ تو بہت زیادہ عظمت ہے اور حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت ہے. یہ تو آپ کے غلاموں میں درجہ بدرجہ ایسی روشنی موجود ہے کہ قبر میں جا کے بعد والوں کو دیکھ کے قبر سے دل لگا سکتے ہیں اور بعد والوں کا سن کر جو باہر کھڑے ہیں, اور یہ کوئی تمام پرست نہیں, صحابی ہیں جو حکم دے رہے ہیں کہ تم پڑھتے رہنا, میں سنتا رہوں گا. تو یہ وہ انداز ہے جو اس شریعت مطہرہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چمک کو بھی عطا فرما دیا ہے. یہ اختصار سے عقیدے کا بیان تھا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس کی ترویج و ارشاد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.